पाकिस्तान दा मेरे शेरां वर्गी फाड़ दुश्मन दे फट्टे चक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमा वक्त सरहदों की हिफाजत पर मामूर है और ये अफवाज दुनिया भर में अपने पेशा वराना रवैये के लिहाज से मुमताज़ हैसियत रखती हैं। पाक अफवाज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी हासिल करके दुनिया को अपनी सलाहियतों का सबूत दिया और दीगर मुल्कों की अफवाज के लिए आला मिसाल कायम की। आज से 54 साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाज़ हमला करके हमारी कौमी गैरत और हमीयत को ललकारा था। आज के दिन मुसल्लह अफवाज और कौम एक साथ खड़े होकर मुल्की सरहदों के दिफा का अहद करती हैं। सन 1965 में होने वाले पाक भारत मार्के के बाद अब मुल्की दिफा, फ़ौजी हिकमत अमली और हरबाए आलात में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए मुसल्लह अफवाज की क्या तैयारियां हैं और ये किस किस्म के असले से लेस हैं, आइए इनका जायज़ा लेते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के 3 बड़े शोबे हैं जिसमें ज़मीनी अफवाज, बहरी अफवाज और फ़ज़ाई अफवाज शामिल हैं। आज की वीडियो में हम ज़मीनी अफवाज यानी पाक फ़ौज के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज या पाकिस्तान आर्मी की क़यादत 4 सितारे का हामिल जर्नैल करता है जिसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। इस वक्त आर्मी की क़यादत जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं जो 10वीं आर्मी चीफ़ हैं। ये अफवाज 6 लाख से ज़ायद अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है, जबकि इतनी ही तादाद में रिज़र्व अफवाज भी मौजूद हैं जिन्हें जंग की सूरत में किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है। कर्नल जर्नल जीवन मेरे मेजर कर्नल जर्नल जीवन। मुल्की जिग्राफिया पर नज़र डाली जाए तो मालूम चलता है कि पाकिस्तान की तकरीबन 7000 किलोमीटर तवील ज़मीनी सरहद भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती हैं, जिनमें संगलाख और बर्फ़पोश पहाड़, मैदान, सहरा, दरिया, दलदली ज़मीन शामिल हैं। लिहाजा हर इलाके की मखसूस ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौज को तैनात किया जाता है। इसको हरबी आलात फ़राहम किए जाते हैं और अफसरानों जवानों को तरबियत फ़राहम की जाती है। पाकिस्तान आर्मी एक जदीद और हमजहत लड़ाका फ़ोर्स है। पाक आर्मी के लड़ाका शोबों में नंबर 1 इन्फेंट्री या प्यादा लड़ाका दस्ते, नंबर 2 आर्मड कोर, नंबर 3 आर्टली या तोप खाना, नंबर 4 आर्मी एयर डिफेंस, नंबर 5 इंजीनियरिंग कोर, नंबर 6 आर्मी एविएशन और नंबर 6 स्ट्रेटेजिक कमांडर यूनिट शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी हकीकी मायनों में 3 जहती लड़ाका फ़ोर्स है जो ज़मीन, फ़िज़ा और सिता आप पर फ़ौजी ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती है। इन्फेंट्री या प्यादा फ़ौज। इन्फेंट्री या प्यादा अफवाज दुनिया की जंगी तारीख़ में सबसे कदीम अस्करी क़ुव्वत है। इंसान ने मुनज़्ज़म जंगों की इब्तदा प्यादा अफवाज से ही की और अब तक लड़ी जाने वाली ज़्यादातर जंगों में प्यादा अफवाज ने ही मरकज़ी किरदार अदा किया। प्यादा अफवाज को लड़ाने के लिए भी एक भरपूर हिकमत अमली की ज़रूरत होती थी। इस हिकमत अमली पर चीनी सिपा सालार और फ़लसफ़ी सनज़ू ने किताब आर्ट ऑफ वार तहरीर की है, जिसमें किसी जर्नैल के लिए अपनी अफवाज की फ़ोरमैन लड़ाई के लिए जगह के इंतखाब, जंग में मौसम की अहमियत, प्यादा अफवाज की नकलो हरकत, असले और दीगर मौज़ूआत पर नहायत फ़लसफ़ाना अंदाज में बहस की गई। व्यूअर्स, आज की जदीद जंगी दौर में भी इन्फेंट्री को किसी भी आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान आर्मी इन्फेंट्री में पंजाब रेजिमेंट, नंबर 2 बलोच रेजिमेंट, नंबर 3 फ्रंटियर रेजिमेंट, नंबर 4 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, नंबर 5 सिंध रेजिमेंट और नंबर 6 नादर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल हैं। जदीद जंगी दौर में इन्फेंट्री को दुश्मन के फायर से महफूज रखने और जल्द अज जल्द दुश्मन के इलाके तक पहुंचाने के लिए इन्फेंट्री मैकनाइज्ड कॉलम भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गई हैं, जिन्हें पहाड़ी, सहराई और मैदानी इलाकों की मुनासबत से वहां पहुंचाया जाता है। आर्म्ड कोर में ज़्यादातर टैंक्स शामिल होते हैं जो अपनी ज़बरदस्त फायर पावर के साथ दुश्मन के इलाके की तरफ पेशकदमी करते हैं। आर्म कोर के दस्ते जंग के दौरान सबसे आगे होते हैं और इनके साथ इन्फेंट्री या मैकनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते शामिल होते हैं। आर्म कोर का मकसद तेज़ी से दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करना और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हुए इसके इलाके में घुस जाना है
اور پاکستان آرم ڈویژن دشمن کے لیے ایک خوفناک خواب بن گئی ہے۔ ویورز، پاکستان آرمی آرم کور کے پاس پاکستان کے تیار کردہ الخالد ٹینک ہے، جس کو مین بیٹل ٹینک یا کنگ آف بیٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ملک میں تیار کردہ الزرار ٹینک، T-80 UD ٹینک، ٹائپ 85 IIAP اور ٹائپ 69 IIMP اور ٹائپ 59 ٹینک بھی آرم کور کا حصہ ہیں۔ آرمی آرم کور کا تربیتی مرکز نوشہرہ کنٹونمنٹ میں قائم ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے اشتراک سے تیار ہونے والے آرم کمانڈ وہیکل سکب بھی پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہے۔ اس وہیکل میں میدانی جنگ میں متحرک کمانڈ کنٹرول، کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس یونٹ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہیکل ڈیجیٹل اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کی آرم پرسنل کیریئر بھی آرم کور کا حصہ ہیں۔ جب سے پاکستان نے دفاعی نمائش آئیڈیا کی انعقاد کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے اس کی کوریج کرتا چلا آ رہا ہے اور متعدد مرتبہ ٹینک میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ میرے میجر کرنل جرنل جیون میرے میجر ویورز، بلا شبہ ٹینک چلانا اور اس پر دوران جنگ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے آہنی حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں گولے بارود کے ساتھ بیٹھنا کوئی کم خوفناک کام نہیں ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ گرمی میں ٹینک کا لوہا گرم ہو جاتا ہے اور یوں اندر کا درجہ حرارت باہر کے مقابلے میں 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینک کے انجن کی گرمی بھی 2 آتشہ کا کام کرتی ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ الخالد ٹینک 80 کلومیٹر کی رفتار پر چلتے ہوئے اپنے ہدف پر گولہ داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الخالد ٹینک کی اس صلاحیت کا مظاہرہ بھی آئیڈیا کے فائر پاور شو میں سومیانی کی فائر رینج میں دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ گولہ داغنے کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کے اوسان خطا کر سکتی ہے۔ آرمی آرمڈ کور نے جنگ ستمبر سن 1965 میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ لاہور کے محاذ پر دشمن کی پیش قدمی کو روکا تھا، جبکہ کھیم کھیرن کے مقام پر ٹینکوں کی مدد سے قبضہ کرنے میں مدد ملی تھی۔ اسی طرح جنگ ستمبر میں دشمن نے سیالکوٹ، چونڈا، ظفروال اور شکرگڑھ کے علاقے میں ٹینکوں کی گھمسان کی لڑائی لڑی تھی، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی، جس میں جارحیت کرنے والے کو پاکستان نے منہ توڑ جواب۔ توپ خانہ یا آرٹلری انفینٹری کے بعد جنگ تاریخ میں سب سے قدیم تصور توپ خانہ کا ملتا ہے۔ جنگی حکمت عملی میں قلعہ بند افواج کے خلاف توپ خانہ سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوتا ہے، جبکہ قلعے کے تحفظ میں بھی توپ خانے کا کلیدی کردار رہتا ہے۔ ویورز، جدید جنگی حکمت عملی میں توپ خانے کا مقصد حملہ آور کی پیش قدمی کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی افواج کو ایسا فائر کور فراہم کرنا ہے جس میں پیش قدمی ممکن ہو سکے۔ پاکستان آرمی آرٹلری ڈویژن میں مختلف نوعیت کی گنز شامل ہیں، جن میں سے بعض خودکار، بعض نیم خودکار اور بعض مکمل مینول ہیں۔ توپ خانے کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی جنگی آپریشن میں کمانڈر کو فائر سپورٹ فراہم کرنا۔ نمبر 2، دشمن کی نشاندہی کرنا اور اس کا ہدف بنانا۔ نمبر 3، دشمن کی پیش قدمی روکنا۔ نمبر 4، آرمی کے فیلڈ کمانڈر کو توپ خانے کی صلاحیت اور آپریشن سے متعلق آگاہ رکھنا۔ آرمی آرٹلری کے پاس نمبر 1، 23 کلومیٹر تک مار کرنے والے 155 ملی میٹر قطر کی M1 اور 9A2 گن۔ نمبر 2، 30 کلومیٹر تک مار کرنے والی 8 انچ قطر اور 200 کلو وزنی گولہ پھینکنے والی۔ نمبر 3، 130 ملی میٹر قطر کی 27 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والی۔ اور نمبر 4، 30 کلومیٹر ریجن والی M198 اور دیگر توپیں دستیاب۔ پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس جدید جنگی ماحول میں ایئر ڈیفنس یا فضائی دفاع اہم ترین شعبہ بن گیا ہے۔ دشمن جب فضائی راستے سے اپنے طیاروں کے ذریعے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو زمین سے یہی آرمی ایئر ڈیفنس کے ذریعے اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ اس شعبے کا کام دشمن کے جہاز کی نشاندہی کرنا اور ٹارگٹ کو لاک کر کے گرانا شامل ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس نے 71 جنگی جہازوں کو مختلف مارکوں میں گرایا ہے۔ سیاچن کے محاذ پر آرمی ایئر ڈیفنس نے سن 1995 سے سن 1997 کے دوران 17 بھارتی ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ سن 1971 کی جنگ میں 104 جنگی جہازوں کو ہٹ کیا، جس میں 39 کریش ہوئے۔
सन 1965 کی جنگ میں 110 جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے 32 زمین بوس ہوئے۔ بھارت نے خود تسلیم کیا کہ سن 1971 میں اس کے 48% طیاروں کو نقصان زمینی فائر سے ہوا، جبکہ 30% فضائی لڑائی میں ہوا۔ پاکستان آرمی نے بدلتے حالات اور ٹیکنالوجی کے تناظر میں ایئر ڈیفنس نظام کو بہتر بنایا ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے پاس مندرجہ ذیل آلات ہوتے ہیں: اسکائی گائیڈ ریڈار اور اولیگن گن۔ اسکائی ریڈار 17 کلومیٹر تک دشمن کے جہاز کی تلاش کرنے اور 4 کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود لڑاکا طیارے، میزائل اور UAV کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جراف ریڈار اور RBS 70 میزائل سسٹم 40 کلومیٹر دور دشمن کے جہاز کی پیشگی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ریڈار کی مدد سے اپنا میزائل چھوڑتا ہے اور لڑاکا جہاز کے میزائل چھوڑنے سے بھی پہلے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بختر بند پر نصب DW-18 میزائل، FM-90 ویپن سسٹم لڑاکا طیاروں، کروز میزائل، آرمڈ ہیلی کاپٹر مار گرانے اور FM-90 LY ویپن سسٹم ریڈی ٹو فائر جدید جنگی جہاز اور UAV کو مار گرانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ کور آف انجینئرز دوران جنگ آرمڈ اور میکنائزڈ انفینٹری کو معاون فراہم کرنا کور آف انجینئرز کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان آرمی کی اسالٹ انجینئر بٹالین کے پاس 200 پلانٹس اور آلات ہوتے ہیں، جس کی مدد سے کور آف انجینئرز چھوٹے ندی نالوں پر، دلدلی علاقوں میں اور بڑی آبی گزرگاہوں جیسا کہ دریا پر منٹوں سے لے کر 1 گھنٹے میں قابل بھروسہ پل اور راستے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو چند میٹر سے لے کر 100 میٹر تک طویل ہو سکتے ہیں۔ کور آف انجینئرز کا ایک کام دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے کم از کم وقت میں بارودی سرنگیں بچھانا ہے۔ راکٹ ڈیلیوری مائنز سسٹم میں مائنز کی 24 ٹیوب ہوتی ہیں اور یہ 15 کلومیٹر کی دوری تک اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل مائنز بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مائن ڈسپینسنگ سسٹم 600 میٹر کی گہرائی تک اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل مائن بچھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کور آف سگنلز میدان جنگ میں موجود سپاہی اور مین وار روم میں رابطہ برقرار رکھنا اور دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری کور آف سگنلز پر ہوتی ہے۔ کور آف سگنلز دوران جنگ فیلڈ کمانڈر کو وائس میسج اور ڈیٹا کی فراہمی کرتا ہے۔ فیلڈ فارمیشن کے پاس آرمی ٹیکنیکل کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کے ریڈارز بھی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔